بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو گزشتہ ہفتہ اکثر و بیشتر باتیں ختم ہو چکی ہیں، تو ایک بات یہ ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے جو تعوذ پڑھی جاتی ہے اس میں سے ایک وجہ بھی یہ بھی ہے کہ کام جتنا عظیم ہوگا شیطان ایسا ہی حملہ بھی کرتا ہے، تو اس لیے قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھانے کے وقت میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک معنی بیان کیے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کیے ہیں کہ بندہ جب لقمے کو اپنے منہ کے سامنے لے کر جاتا ہے تو یہ کہتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ یہ لقمہ میرے سامنے میرے منہ کے سامنے جو آیا ہے یہ تیرے ہی فضل سے آیا ہے۔ ورنہ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے فضائل اعمال کتاب میں لکھے ہیں کہ ایک لقمہ جو بندے کے پاس آتا ہے اس کے پیچھے تقریباً 360 ہاتھوں کا کام ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ 360 لوگوں کی محنت اس پر لگی رہتی ہے، جب جا کر ایک لقمہ میرے منہ کے سامنے آتا ہے، میرے منہ کے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے کھانے سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں گزشتہ ہفتہ بھی بتایا تھا، اللہ کا نام اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں، اور رحمان بھی عبد الرحمن رکھیں گے تو جائز ہے، لیکن رحمان کہہ کر بلانے سے نمانا بگڑ جائے گا اور اس سے گناہ بھی ہوگا۔ رحیم جو نام ہے یہ البتہ بلا سکتے ہیں، اس کو بھی عبد الرحیم ہی ہے، لیکن رحیم اللہ دوسروں کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کے لیے رحیم کہا ہے، بالمؤمنین رعوف الرحیم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مومنوں کے ساتھ رحیم ہیں۔ رحمان اور رحیم میں ایک لفظ میں فرق ہے، وہ بتایا تھا میں۔ رحمان اللہ تعالیٰ سب پر مہربان، اور ایسی صفت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو رحمان بن سکتا ہے، لیکن باہر والوں کے ساتھ وہ رحمان نہیں بن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کے ساتھ رحمان ہے۔ ہاں، رحیم پورے طور پر بندہ بن سکتا ہے، جیسے اپنے بیٹے کو بندہ پوری رحمت، پوری اس کے اوپر محبت ظاہر کرتا ہے، اپنے اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر، اس لیے رحیم بول سکتے ہیں، رحیم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن رحمان یہ اللہ کی صفت ہے، ہر ایک کو دیتے ہیں، اللہ کے دشمن کو بھی دیتے ہیں، نبی کے دشمن کو بھی دیتے ہیں، اللہ کو ماننے والے کو بھی دیتے ہیں، تو اس لیے دوسروں کے لیے رحمان اور اللہ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور بسم اللہ جو ہم لوگ، میں بتایا آپ لوگوں کو، یہ بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، لہٰذا جس پیپر پر، جس ورق پر بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی کنارے سے تو اس کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن جہاں لکھا ہوا ہے اس پر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، چاہے وہ آپ لوگوں کے رقعے ہو، انویٹیشن کارڈ ہو، کچھ بھی ہو، جہاں لکھا ہوا ہے اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اب سمجھ لیجئے جو لوگ بسم اللہ کو انویٹیشن کارڈ پر ڈالتے ہیں یا کسی کارڈ پر ڈال دیتے ہیں، پیپر پر لکھتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی اس کو کھندل رہا ہے، کوئی اس پر پیر رکھ رہا ہے، کوئی اس پر بیٹھ رہا ہے، ان تمام کے گناہ انہی پر ہوگا جو لوگ اس کو چھاپتے ہیں۔ تو اسی لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بسم اللہ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں 786 لکھ لے، اور ہم لوگ ایسی عادت بنا لے کہ جہاں 786 ہو وہاں بسم اللہ پڑھ لے۔ لکھنے سے جو اس کا مسئلہ جو تھا پہلے بتا دیا ہوں، لکھنے سے ثواب تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لینے سے ثواب ملے گا۔
اور ایک مسئلہ، اگر کوئی آدمی گناہوں کے کام پر بسم اللہ پڑھا، جیسے مثال کے طور پر آپ تو معلوم ہوا نا، ہر کام کے شروع میں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن کوئی آدمی گناہ کے کام میں بھی بسم اللہ پڑھ لیا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ لیا، تو غلطی سے، یعنی اس کی عادت ہر کام کے شروع میں بسم اللہ بن گئی ہے، تو ایسا بسم اللہ زبان پر آ گیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن چاہ کر گناہ کے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا. اللہ کا نام استعمال نہیں کر سکتا اسی جگہ میں، گناہ کے کام کے لیے، برے کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے. اب لوگوں کے دلوں میں ایک خیال ہوتا کہ اس سے پہلے بتائے تھے، خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، تو یہ گناہ کا کام تھوڑی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی بولے کہ دیکھو، جب بندہ اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ثواب رکھے ہیں. تو صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کیا بول رہے آپ؟ ایک بندہ اپنی بیوی کے پاس خواہش پوری کرنے جاتا اور اپنی خواہش کو پوری کرتا، اس میں ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی بولے ہاں، یہ بندہ جب اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پوری کرتا ہے تو اس کو جیسے نیکی ہے، یہی کام اگر ناجائز کام میں کرتا تو اسے گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو گناہ ہوتا تو یہاں نیکی ہوگی. تو یہ گناہ کا کام نہیں، یہ بسم اللہ سے ہی شروع کرنا ہے. بندہ ابتدا جب نیت کرتا ہے تو تبھی بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. تو اس طریقے سے گناہوں کے کام میں، جیسے کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، بسم اللہ کہہ کر پی رہا ہے تو گناہ ہوگا. شراب پینا تو پہلے ہی حرام ہے، اور کوئی آدمی سنیما تھیٹر کو جا رہا ہے، اندر بسم اللہ پڑھ کر جا رہا ہے، تو ان تمام چیزوں میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے. چاہ کر غلطی سے زبان پر بسم اللہ آ گیا تو وہ الگ بات، لیکن چاہ کر بسم اللہ پڑھا تو گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا. اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بتایا تھا میں. بسم اللہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن میں 3 چیزیں ہیں. کتنے چیزیں ہیں بھائی؟ 3 چیزیں پورے قرآن میں. ایک آ کر توحید، یاد رکھیں گے سب انشاءاللہ. کتنا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید. قرآن کا پورا خلاصہ، سب سے پہلی بات توحید. اور دوسری بات ہے رسالت. رسالت کے معنی نبیوں کا تذکرہ. تیسرا آ کر موت کے بعد دوبارہ زندگی، آخرت. یہ 3 چیزیں، توحید، رسالت، معاد بولتے ہیں اس کو، یعنی دوبارہ زندگی، دوبارہ اٹھائے جانے کو. اس کے علاوہ ماننے والوں کا تذکرہ، نہیں ماننے والوں کا تذکرہ. اس کو بطور مثال کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہتے. تو اصل طور پر کتنے ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. یہ 3 چیزیں ہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ میں ان تینوں مضامین آئے ہیں. بسم اللہ میں بھی تینوں کا تذکرہ آیا ہے. بسم اللہ، جو اللہ ہم بولتے ہیں، یہ اللہ توحید پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ پورے قرآن کا خلاصہ. الرحمن، یہ رحمان، دنیا میں اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے نا، ہر ایک کو کھانا پینا سب چیزیں دے رہا ہے، ہر نعمتوں سے نواز رہا ہے. دنیا کی ضروریات میں سے نبیوں کا آنا بھی ایک ضرورت ہے، وہ رسالت ہے. تو رحمان میں رسالت کا بھی تذکرہ ہے. رحیم، یہ نعمت کہاں مکمل ہوگی؟ دنیا میں پوری ہوگی، آخرت میں مکمل ہوگی. تو رحیم سے آخرت کا تذکرہ. پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے نہیں ہے؟ تسمیہ میں آ گیا. بسم اللہ میں توحید، رحمان میں رسالت، رحیم میں آخرت. تو پورا قرآن کا خلاصہ اس میں بھی موجود ہے. اور اس کے بعد یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ مضامین ثلاثہ بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ مضامین ثلاثہ، یعنی 3 پورے مضامین. ایک توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. ان تینوں کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں، اور اسی کے متعلق پھر اس کے بعد جو پورے قرآن میں آئے گا یہی 3 چیزیں آئیں گی. اس کے علاوہ ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا ذکر آئے گا. اب دیکھیے، ایک کتاب ہے تبیان الفرقان، ایک کتاب ہے، اور تفسیر بغوی ایک کتاب ہے. اس میں رحمت کی ایک تعریف کی گئی. رحمت کس کو بولتے ہیں اچھے طور پر سمجھنے کے لیے اس میں ایک بات بتائی گئی ہے. سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ رحمت اصل میں کس کو بولتے ہیں. یعنی رحمت کا مستحق نہ ہو اس کو بھی رحمت دیتے ہو، اس کو رحمت بولتے ہیں. اب دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ظالم کو پیچھے اللہ سزا دے رہے کیا؟ تو گناہ اس کو سزا نہ دیتے ہو، جو رحمت کا مستحق نہ ہو پھر بھی اس پر رحمت کرتے ہو، اس کا نام رحمت ہے. اور وہ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن آخرت میں رحیم کا معاملہ ہوگا، وہاں سزا یا پھر جزا ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مطلب ہے.
اور دیکھیے فاتحہ کو فاتحہ، اب چونکہ سورت شروع ہوگی، آج شروع ہوگی تفسیر انشاءاللہ، تو فاتحہ کو فاتحہ، ایک تو فتحن، عربی میں فتحن کا معنی ہے کھولنا، دروازہ. قرآن کو کھولتے ہی کیا نظر آتا بھائی؟ سورہ فاتحہ، اس لیے اس کو فاتحہ بولتے ہیں. فتحن کے معنی بھی سورہ فتح قرآن میں موجود ہے. وہ جب کامیابی ملی، فتح ملی، تو اس کے مطلب کیا ہے؟ کامیابی، شروعات، دروازے کے معنی میں آتا ہے کھولنا. تو اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں. اور قرآن کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس لیے فاتحہ کہتے ہیں. نماز کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. مکمل طور پر ایک ساتھ قرآن نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلے سورہ اقرا شروع ہوئی، بعد میں مدثر، مزمل، یہ سورتیں شروع ہوئی، نازل ہوئی، لیکن پورے طور پر نازل نہیں ہوئی. پورے طور پر ایک ساتھ نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ یہی سورت ہے. اس لیے بسا اوقات جو ہے یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، بعض مفسرین فرماتے ہیں. مکے میں بھی نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد مدینے میں بھی نازل ہوئی. اس لیے بعض لوگ اس کو مدنی بھی بولتے ہیں، مکی بھی بولتے ہیں، لیکن اصل میں مکی ہی ہے، لیکن دونوں طرح بھی بعض لوگ بولتے ہیں. تو فاتحہ بولنے کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور قرآن بھی اسی سے شروع ہوتی ہے. قرآن کی شروعات اسی سے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اسی سے ہیں. تمام چیزیں فتحن کے معنی ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں فتحن کہنے کی ایک وجہ، فتحن کے معنی میں کیا بولا؟ کھولنا ہے نا، شروعات کرنا ہے. تو ایک شروعات ہے زندگی کی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بندے کی زندگی کی شروعات ہوگی. اب ہم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے منشے کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کی مراد کو سمجھ رہے ہیں. تو یہاں سے بندہ نیت کرنا کہ جو باتیں آئیں گی، جو چیزیں میرے سامنے آئیں گی، میں اس کے موافق زندگی گزاروں گا. تو نئے عزم، نئے ارادے، نئے زندگی کے ساتھ اب اس کی زندگی شروع ہوگی. اب جو باتیں آئیں گے ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اس کے موافق زندگی گزاریں گے. تو یہ بھی گویا کہ زندگی کی شروعات ہے. قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ کے معنوں سے زندگی کی شروعات. تو زندگی میں اب ہم لوگ یہ ارادہ کر لینا کہ اس میں جو باتیں آئیں گی، جو چیزیں آئیں گی، اس کے موافق کیا کریں گے؟ ہم لوگ زندگی گزاریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی سے توبہ. پچھلی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ پچھلی زندگی سے توبہ و استغفار بھی ضروری ہے. کہ پچھلی زندگی کیسی گزری ہم کو نہیں معلوم، گناہ کتنے ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، زندگی کیسی گزری ہے نہیں معلوم. تو اب فتحن، اب چلو فاتحہ شروع ہوا تو اپنی نئی زندگی کو ہم شروع کریں گے. یہ بھی ایک معنی ہے. اور اس کے بعد اس میں ایک درخواست ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے. یہ کیا ہے؟ ریکویسٹ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریکویسٹ، درخواست بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آگے جواب دیتے ہیں. وہ درخواست کا جواب پورا قرآن ہے. اب ایک بندہ کہا ماں باپ کے پاس غلطی ہو گئی، تو بچہ جا کر بولتا امی غلطی ہو گئی معاف کرو، ابا غلطی ہو گئی معاف کرو. تو اب امی ابا کیا بولتے؟ معاف تو کرتے، لیکن کیا بولتے؟ اگلی بار سے ایسا نہیں کرنا، ایسا رہنا، اگلی بار سے یہ نہیں کرنا، ایسا رہنا، وہ نہیں کرنا، ایسا رہنا. بولتے نہیں بولتے؟ اچھا لے معاف کرے، وہ خاموش ہو جاتے. جو غلطی ہوئی ہے اس کو سدھارتے، اور سدھار کر آگے کیسا رہنا وہ بھی بولتے. تو ایسے ہی اب ہم لوگ گنہگار ہیں، اللہ سے بول رہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھلا. تو اللہ جواب میں پورا قرآن پیش کر رہے ہیں ایسا رہنا ہے. اور وہ شروع کر رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. پہلا جملہ ہی شک کو نکال رہے ہیں. پہلا ہی جملہ کس سے ختم کر رہے ہیں؟ اگر ڈاؤٹ رہے گا، جیسے بندہ کسی بندے پر شک آ گیا، بس وہ کتنے بھی نیک کام کر لے وہ ہمارے سامنے اچھا نہیں بن سکتا. کسی بندے پر شک آ گیا، بھئی شاید یہ آدمی یہ کام کرتا ہے، یہ ڈاؤٹ دل میں آ گیا، دماغ میں آ گیا، اب چاہے وہ کتنے بھی اچھے کام کر لے اس کے متعلق اچھا گمان پیدا نہیں ہوگا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کو شروع کرنے سے ہی لوگوں کے ذہن کو صاف کر رہے ہیں کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا نہیں ہے؟ شک کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فی، وہ اس کی شروعات ہے. سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. لیکن بسم اللہ آپ دیکھیں گے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آیت شمار کیے ہیں. اب یہاں تو نہیں ہے، بسا اوقات دیکھے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پر 2 لکھا ہوا ہوتا ہے. اس قرآن میں نہیں ہے. اور آخر میں 7 ہے، 4 5 6 7. تو سورہ فاتحہ کو ملائیں گے تو 7 برابر ہے.
देखिए, एक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर, एक अर्रहमानिर रहीम पर 2, मालिक यौमिद्दीन पर 3, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर 4, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर 5, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन 6 नहीं है, डायरेक्ट क्या है यहाँ 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 7वां कहाँ है? सूरह फातिहा को, बिस्मिल्लाह को, तस्मिया को आयत में शुमार करते हैं बाज़ लोग, लेकिन हमारे पास अहनाफ जो हम लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह को मानने वाले हैं, तो हमारे नज़दीक और हमारे तमाम किबार उलमा सब के नज़दीक ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत में शामिल नहीं है, सूरह नमल में है। सूरह नमल की वजह से, सूरह नमल में सूरह नमल का ये जुज़ है तस्मिया, हर सूरत का जुज़ नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है 2 सूरतों के दरमियान फसल करने के लिए आती थी। एक सूरत ख़त्म हो गई तो दूसरी सूरत शुरू हो रही है, ये बताने के लिए क्या आती थी? बिस्मिल्लाह नाजिल होती थी। तो वो सूरह नमल का हिस्सा है, लेकिन हर सूरत का हिस्सा नहीं है। तो सूरह फातिहा के शुरू में नहीं होने की एक दलील भी क्या है? गुज़िश्ता पीर में बताया था आप लोगों को, अल्लाह ने फरमाया क़स्समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी इस्माइन। क्या फरमाया अल्लाह ताला? मैं नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हूं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू किए। तो क्या मालूम हुआ? बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा में शामिल है? अगर शामिल होती तो अल्लाह के नबी बिस्मिल्लाह से शुरू करना था। अल्लाह के नबी कहां से शुरू किए? अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किए। तो इससे मालूम हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत का हिस्सा नहीं है। और एक सूरत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो कुरान में एक आयत है, एक सूरत है जिसके 30 आयतें हैं, जो आदमी उसको पढ़ लेता है तो वो उसकी सिफारिश करेगी क़ियामत के दिन, और वो तबारकल्लज़ी है। उसकी आयतें कितनी हैं? 30 है। खुद अल्लाह के नबी बता रहे हैं, हदीस के अल्फाज भी हैं, 30 आयतन, 30 आयतें हैं। और अल्लाह के नबी पढ़कर बताए वो सूरत कौन सी है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पढ़कर बताए। तो अब ये तबारकल्लज़ी से शुरू कर रहे हैं, आप काउंट कर देखिए सूरह तबारकल्लज़ी में, सूरह मुल्क में कितने आयतें हैं? 30 आयतें हैं। अब अल्लाह के नबी बिस्मिल्लाह से शुरू करे क्या? तबारकल्लज़ी से शुरू किए। तो ऐसे कई सारे दलाइल है हमारे पास कि बिस्मिल्लाह हर सूरत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सूरह नमल का हिस्सा है, उसे आयत का दर्जा हासिल है। जिस वर्क पर, जिस पेपर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होगा, वहाँ पर जहाँ बिस्मिल्लाह लिखी हुई है उसको बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है। अगर छुएंगे तो गुनाह होगा। ये बात है। अब यहाँ पर देखिए, एक सूरह फातिहा में 7 आयतें, हमारे पास 7 आयतें कैसे होंगी? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ पर 6ठी आयत है हमारे नज़दीक, बिस्मिल्लाह पर नहीं है ना। तो यहाँ पर देखे होंगे आप, ये देखिए पूरे लोग, 5 के नीचे 6 लिखा हुआ है। 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये 6 है। ये 6 होने की वजह से ये भी एक आयत है, तो जिसकी वजह से 7 आयतें पूरी हो जाती हैं। 7 आयतें पूरे कुरान में हैं। यहाँ हिकमत देखिए, सूरह फातिहा की आयतें 7, हफ्ते के दिन 7, तवाफ 7, सई 7, आसमान 7, ज़मीन 7। तो इन तमाम चीज़ों में 7 की एक तादाद है ख़ास तौर पर। ये तमाम चीज़ों को घेरे हुए है 7 की अदद, और सूरह फातिहा भी 7 की अदद को घेरा हुआ है। तो 7 में एक हिकमत है, वो हिकमत यहाँ पर भी बयान की जाती है। कुरान की जो शुरुआत हुई है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी से, आप लोगों को मालूम है, मैं बताया था इससे पहले, शुरू में नाज़िल होने वाली सूरत कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला एक सबक दे रहे हैं कि देखो, शुरू कुरान का हो, दुनिया का हो, आखिरत का काम हो, शुरू अल्लाह के नाम से ही होना है। और पढ़ाई से, इल्म से, इक़रा के माने क्या? पढ़ो, और पढ़ने को ही इल्म कहते हैं। अब इससे पहले एक हफ्ता पहले कोई साथी मुझे बता रहे थे कि जमात में जाकर आने, बस औक़ात गलती से कुछ बोल देते हैं जमात में जाकर आने के बाद, तो उनकी इस्लाह करना पड़ता है। तो क्या बोले मुफ्ती साहब, ये क्या बोलते हैं, दावत जो है वो समुंदर है, इल्म जो है क़तरा है बोले। तो मैं बोला क्या बोल रहे आप, ये कैसी बात हो गई है? दावत क्या है? समुंदर है, इल्म क्या है? क़तरा है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, दावत को दावत बोलने के लिए भी इल्म होना है, दावत को दावत बोलने के लिए भी क्या होना? अल्लाह को अल्लाह बोलने के लिए भी क्या होना? इल्म होना।
آپ جو گشت کے آداب بول رہے ہو، گشت کے آداب بولنے کے لیے بھی کیا ہونا؟ علم ہونا. اور جو بھی بات ہو بیوی کو بیوی سمجھنے کے لیے بھی کیا ہونا؟ ماں کو ماں سمجھنے کے لیے بھی کیا ہونا؟ علم ہونا ہے. علم کوئی شعبہ نہیں ہے، علم کوئی درجہ، علم کوئی حصہ نہیں ہے دین کا. علم تو جڑ ہے، وہ سمندر ہے، اسی کے ذریعے سے تو پورے شعبے شروع ہوتے ہیں. چلیے ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے شروع ہوا ہے حضرت جی مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ کروڑوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت پر، کہ حضرت بھی کون تھے؟ ایک عالم دین تھے. اللہ نے انہی سے تو کام شروع کیا ہے. اور وہ بھی کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، مظاہر علوم میں تھے. تو اس لیے یہ ایسی جو جملے رہتے ہیں یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر کام کو سیکھنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ حکمت ہے اقرا بسم ربک الذی سے قرآن کی شروعات ہونے میں، کہ تم لوگ سیکھنا پڑے گا، ہر چیز کو سیکھنا پڑے گا، ہر چیز کو معلوم کرنا پڑے گا. یہ ایک حکمت اس کے اندر بیان کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جی کچھ فضیلتیں آئی ہیں قرآن میں، کچھ فضیلتیں بیان کی گئی. سورہ فاتحہ کو فرمایا گیا 2/3 حصے کا ثواب ہے. کوئی آدمی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے گا تو 2/3 یعنی 20 پاروں کے برابر ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کتنا ثواب ملے گا؟ ہاں ثلثا حدیث پاک میں آیا 2/3. تو اسی لیے ایک مرتبہ بھی اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لے گا 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن 20 پارے پڑھنے والے کے بعد بیٹھ کو میں تمہارے سے افضل بولے سکا نہیں. یہ زیراکس ہے، وہ اوریجنل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زیراکس ہے، وہ اوریجنل ہے. اب سورہ یاسین کے بارے میں آیا، ایک مرتبہ پڑھ لینے سے 10 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اب ایک بندہ پورے رمضان میں 10 قرآن پڑھ لیا، اب 30ویں روزے کو سورہ یاسین پڑھ لے کو دیکھو مجھے 10 میں تمہارے برابر ہو گیا بولے تو ایسا نہیں ہے. اوریجنل ہے، زیراکس ہے. اور اسی طریقے سے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے. چوتھائی قرآن بولے تو تقریباً 8 پارے ہوتے، 8 ساڑھے 7 پارے ہوتے. تو ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیں گے تو 7 سے 7.5 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے یاسین کے بارے میں تو آیا کہ سورہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب. سورہ اخلاص کے بارے میں آیا 1/3 قرآن کے برابر، 10 پاروں کے برابر. اور سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر ایک مرتبہ پڑھ لیں گے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب. اور سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض، یہ جو سورت ہے یہ پوری جو باتیں میں بتا رہا ہوں حدیث میں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ہیں. تو زلزال سورت جو ہے یہ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب. تو یہ تمام ثواب حاصل کرنا نہیں کرنا. تو ان چیزوں کو جب بھی وقت ملتا ہے تو پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. جو سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. تو یہاں پر دیکھیے بسم اللہ اسم کا جو لفظ آتا ہے وہ الف کے ساتھ لکھتے ہیں اسم، لیکن یہاں پر با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. کیوں ملا دیا گیا ہے؟ اگر با کو سین کے ساتھ نہیں ملائیں گے اللہ کے نام سے پہلے بھی ایک لفظ آنا لازم ہوگا جو کہ قرآن کی شروعات ایک دوسرے لفظ سے ہونا لازم آ جائے گا. اس لیے وہ با کو نکال کر سین کے ساتھ ملا دیا گیا اور کثرت استعمال کی وجہ سے بھی ملا دیا گیا بتاتے ہیں. تو ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت سے. یہ تبرک کے لیے ہوا، استعانت کے لیے اللہ کے نام کی مدد سے، اور اگر الصاق کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ مصاحبت کے لیے. اب یہاں پر دیکھیے سورہ فاتحہ کو پورا ہونے سے پہلے ایک ظاہری طور پر اس میں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے، اس کو بول کر پھر ترجمہ کرتا ہوں. پہلے دیکھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جو شروع ہوا بسم اللہ کہہ کر اور الحمدللہ کہہ کر، بندہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے جو الہ ہے، یعنی جو دوسروں کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو برات ظاہر کر رہا ہے کہ میں قرآن کی شروعات اس اللہ سے شروع کر رہا ہوں جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی خالق ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین کہہ کر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ اس عالم کے بعد کسی اور عالم کو بھی کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔ یہ عالم کے بعد، عالمین ایک جمع ہے، تو ایک عالم سے دوسرے عالم کو بھی آدمی کو جانا ہے۔ یہ ایک حکمتی طور پر جو باتیں آئی ہیں، تفسیر نور ایک کتاب ہے، اس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ الرحمن الرحیم کہہ کر بندہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں، اللہ کی الفت میں، اللہ کی نعمتوں کے سائے میں آ گیا، یہ ظاہر کرتا ہے۔ مالک یوم الدین کہہ کر بندہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کسی کا مملوک ہوں، میں کسی کا غلام ہوں۔ یہ کون ہے مالک میرا؟ دنیا میں تو ہم کسی کے مالک ہے، امپلائی ہے، کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقی مالک ہے کیا؟ پسند آئے تو آج کام کریں گے، پسند نہیں آئے تو کل چھوڑ دیں گے، لیکن ہمارا حقیقی مالک کون ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب ایاک نعبد سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے علاوہ کسی کی ہم عبادت، شرک سے پاک ہونے کو اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ ایاک نستعین یہ کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھی سے مدد مانگیں گے اور دنیا کی کسی طاقت سے ہم نہیں ڈریں گے۔ مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی مدد کے سامنے کسی کا چلے گا؟ تو وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر درخواست پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اب کون سا راستہ چاہیے؟ الصراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو معلوم ہوا ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ ھذا من فضلی ربی، یہی ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی نعمت، اللہ ہی کی نعمتیں ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر، اور غیر المغضوب علیہم کہہ کر یہ کہتا ہے کہ زندگی میں، پوری زندگی میں حق کا ساتھ دیں گے، باطل کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بات بھی یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ترجمے میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، یہاں ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ایاک نعبد اور اہدنا الصراط، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی بولتے ہیں ہم لوگ، کیا بولتے ہیں؟ تیری ہی بولتے ہیں۔ تیری ہی بولنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تیری عبادت کرتے یہ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرتے، یہ معنی نہیں آنا، اس لیے ایاک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے مدد مانگتے ہیں نہیں، تجھ ہی سے، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کو مدد نہیں مانگیں گے۔ یہ یہاں کی تفصیل ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں پر دیکھیے الحمدللہ رب العالمین سے پہلے عربی کے اعتبار سے قولو ایک لفظ محذوف ہے۔ قولو کا معنی کیا؟ تم بولو۔ تو یہاں پر جیسے گزشتہ پیر بھی بتایا تھا میں، ایک ٹیچر ہے، ایک جا کر درخواست کیا کہ کل مجھے چھٹی چاہیے، کل گھر میں نکاح ہے، شادی ہے، کوئی پروگرام ہے، تو اب اسے لیٹر لکھنے نہیں آتا۔ تو اب وہ لیٹر لکھنا کون سکھاتی ہے؟ جو سر ہے، جو ٹیچر ہے، سکھلاتے ہیں۔ تم لوگوں کو ایسا لکھنا ہے، یہاں ڈیٹ ڈالنا ہے، یہاں عنوان لکھنا ہے، اور لکھنا ہے کہ کل ہمارے گھر میں ایک پروگرام ہونے کی وجہ سے میں کل اسکول کو نہیں آ سکتا۔ تو یہ لکھ رہا ہے کون؟ خود اس کا ٹیچر، اس کا جو استاذ ہے وہی لکھ رہا ہے۔ کیا اس کے گھر میں شادی ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی پروگرام ہے؟ لیکن لکھانے کا، بولنے کا مقصد کیا ہے؟ سامنے والے کو سکھلانا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جیسا اپنی تعریف کو چاہتے ہیں ویسا بندوں کو سکھلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تم مجھ سے مانگو۔ قولو کہہ کر اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ بھئی اب اللہ کا کلام ہے، اللہ کس کی عبادت کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، یہ کہا ہے؟ نہیں، اللہ ہم کو سکھا رہے ہیں کلام کرنے کو، بولنے کو، دعا کرنے کو، اللہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ بات ہے، اب تفسیر دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں جو ہم لوگ ترجمہ کیا کیے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب تمام تعریفیں تو مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، شکر
जिस्म के किसी भी आज़ा से हो सकता है। जैसे नमाज पढ़ रहा है कोई आदमी, हाथ को सही इस्तेमाल कर रहा तो ये हाथ का शुक्रिया अदा है, आँखों को सही इस्तेमाल कर रहा है तो ये आँखों का शुक्रिया अदा है, गलत में इस्तेमाल कर रहा है तो नाशुक्री है। तो अल्हम्द का लफ्ज़ अल्लाह ताला इसलिए लाए हैं कि हम्द जो है वो ज़ुबान से ही होती है। हम्द किससे होती है हमें? ज़ुबान से ही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में अगर किसी की हम तारीफ़ कर रहे हैं तो उस तारीफ़ का मुनइम हकीकी और हकीकी तारीफ़ के लायक कौन है? अल्लाह ही है। नात पढ़ते हैं, नबी की तारीफ़ करते हैं, नबी के हुस्न अखलाक को बयान करते हैं, नबी के मर्तबे को बयान करते हैं, तो जब क्या बोलते हैं? सुबहान अल्लाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबहान अल्लाह। यहाँ नात पढ़ी जा रही है किसकी? नबी की पढ़ी जा रही है। और तारीफ़ कर रहे हैं किसकी? अल्लाह की। क्यों? इसलिए कि नबी ही ऐसे हैं तो नबी को पैदा करने वाली ज़ात कैसी होगी? तो हकीकी तारीफ़ अल्लाह की है। तो इसलिए यहाँ अल्हम्द, तमाम तारीफ़ें, यहाँ जो अलिफ लाम आया है इसका तर्जुमा यही होगा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। और कुरान ही इस बात की गवाही देता है कि दुनिया में रहने वाली हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्द वमन फीहिन्ना, सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, ये पूरी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। और ख़ुद अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते, इनकी तस्बीह को तुम समझ नहीं पाते। अब देखिए मिसाल के तौर पर दुनिया में आप लोग देखिए, दरख्त को जान है, हर चीज़ को जान है, जिन को चीज़ों को जान है, जिनको जमादात कहते हैं, नबातात कहते हैं, लेकिन वो एक जगह से एक जगह मुंतकिल नहीं होते, लेकिन उनके अंदर क्या है? जान है, वो तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन अल्लाह खुद कह रहे हैं कि उनकी तस्बीह हमको समझ में नहीं आती। आलमीन, यहाँ जो लफ्ज़ आलमीन लेकर आए हैं, आलमीन से मुराद पूरे आलमीन, आसमान है, ज़मीन है, सितारे हैं, ये तमाम चीज़ें आलम है। और ये एक इंसान एक आलम है, एक इंसान एक आलम है। क्योंकि इंसान के ज़रिए से भी हम लोगों को क्या मालूम होता है? अल्लाह की तारीफ़ हमको मिलती है, अल्लाह का मर्तबा हमको मालूम होता है कि भाई आँखों को देखो अल्लाह ने कैसे बनाया, ये सर को देखो अल्लाह ने कैसे बनाया, हाथों को देखो अल्लाह ने कैसे बनाया, पैरों को देखो अल्लाह ने कैसा बनाया। तो ये चीज़ें भी अल्लाह की हम्द को बयान कर रही हैं, ये चीज़ें भी अल्लाह की कुदरत को ज़ाहिर कर रही हैं। तो इस एतबार से भी तमाम आलम से मुराद दुनिया में रहने वाली हर चीज़ है और पूरे आलम है। हर एतबार से पूरे आलम में का परवरदिगार अल्लाह ताला ही है। अब देखिए अर्रहमान अर्रहीम, तो सब पर मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। जैसे कि मैं इससे पहले बता दिया, रहमान, दुनिया में रहमान का ज़ुहूर होता है, रहीम का ज़ुहूर आखिरत में होता है। रहमान, अल्लाह सब पर मेहरबान है, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो, ना मानने वाला हो, नबी को मानने वाला हो, नबी को ना मानने वाला हो, और ख़ुद अल्लाह का दुश्मन ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि अना रब्बुकुमुल आला बोलने वाले के ऊपर भी रहमान का ज़ुहूर होता है। लेकिन रहीम का ज़ुहूर अल्लाह उन लोगों पर नहीं करेंगे। रहीम का ज़ुहूर किस पर होगा? अल्लाह के नेक बंदों पर होगा। वो कब होगा? क़ियामत के दिन होगा। वहाँ पर इस नेमत की तकमील होगी। रहमान रहीम एक ही लफ्ज़ से निकले हैं, लेकिन रहमान ये दुनिया में इसका ज़ुहूर होगा, और रहीम का ज़ुहूर, रहीम की जो सिफत है वो पूरी मुकम्मल कहाँ होगी? वो आखिरत में होगी। मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला यहाँ मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, रोज़े जज़ा का मालिक, रोज़े जज़ा बदले के दिन का मालिक। यहाँ मालिक का लफ्ज़ लाए हैं। अल्लाह हाकिम बादशाह लफ्ज़ नहीं लाए, क्या लाए हैं? मालिक लाए। क्यों लाए हैं? मालिक, हाकिम लाते, बादशाह लाते, जैसे चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहता है, बादशाह रहता है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये तमाम लोग क़वानीन के पाबंद होते हैं। ये कितने भी बड़े मर्तबे को चले जाए, लेकिन ये किसकी पाबंदी करेंगे? क़वानीन की पाबंदी करेंगे। जो चाहे वो नहीं कर सकते, जो चाहे जैसा चाहे वो फैसला नहीं कर सकते। अगर कोई फैसला करना है तो उन लोगों को सबूत देना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसा है। लेकिन मालिक का लफ्ज़ उसी पर बोला जाता है जो दिल में जो आए वो कर सकता है। मेरा घर है, मेरे घर का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ। अब मेरे घर में मैं क्या करना, मैं उसूलों का पाबंद हूँ क्या?
اصولوں کا پابند ہو گیا. میرے گھر میں میں جیسا رہنا چاہتا ہوں میں رہوں گا, جہاں میں سونا چاہتا ہوں سوؤں گا, جہاں میں کھانا چاہتا ہوں کھاؤں گا, جہاں مجھے مہمانوں کو بٹھانا ہے بٹھاؤں گا. کیوں؟ میں گھر کا مالک ہوں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے, جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخلہ دے سکتے ہیں, جس کو چاہے اللہ معاف کر سکتے ہیں, اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہو جاتی ہے کہ ایک زانیہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر بھی معاف کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو جیسے بخاری شریف میں بھی ہے کہ 99 قتل کرنے والے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, 100 قتل کرنے پر بھی اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ پابند نہیں ہے, اللہ بولے ہیں, اللہ کسی قانون کے پابند نہیں, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ کب ہوگا؟ جزا کے دن. اور جزا بدلے کا دن, بدلے کا دن کیا ہے؟ گناہ کرنے والوں. آخرت میں دو ہی چیزیں ہیں, یا تو سزا ہے یا تو جزا ہے. اچھے کاموں کی جزا ہے, برے کاموں کی سزا ہے, اور ان کے دینے میں اللہ تبارک و تعالی مالک ہے, اور مالک پر کسی کا نہیں چلے گا. یہ ہے مالک یوم الدین. اب دیکھیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی. تو یہاں پر شرک سے پورے طور پر اجتناب, پورے طور پر کہ اللہ ہم بالکل شرک نہیں کریں گے, تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. میں بتاتا ہوں بار بار, ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے نبی کا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے, نبیوں کے سردار ہے. نبی کا مرتبہ ہمارے اللہ کے بعد ہے. اللہ کے تعالیٰ اگر نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ نبی بھی, پورے نبی بھی نہیں آتے, زمین نہ ہوتی, آسمان نہ ہوتا, یہ دنیا کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے. اس نبی کو بھی, ہمارے نبی کو بھی اگر کوئی اللہ کے برابر ٹھہرائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. جان بوجھ کر اگر ٹھہرائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ہے ایاک نعبد. اور عبادت کے لائق جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے, جس کی عبادت کی جاتی ہے, اس کے لائق کون ہے؟ وہ ہے اللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. کس سے مدد مانگتے ہیں؟ تجھی سے. تو مدد مانگنے کے لائق بھی اللہ ہی ہے. یہاں پہلے عبادت لے کر آئے, بعد میں مدد لے کر آئے. اللہ کا ایک اصول ہے, اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ابتدا کو چاہتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا, جب بندہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں 2 بالشت آتا ہوں, بندہ میرے پاس 1 قدم آتا ہے تو میں 2 قدم آتا ہوں, بندہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. ابتدا کہاں ہے؟ بندے سے ہیں. حی علی الصلاح, پہلے کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ. اس کے بعد کیا ہے؟ حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ گے تو کامیابی ملے گی. اللہ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ابتدا بندے سے ہونا. اللہ پیدا کر ابتدا کر دیے, دنیا میں پیدا کر آنکھ کان پورے اعضاء سلامتی سے دے کر ابتدا کر دیے. اب نیک بننے کی کوشش کون کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو کرنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ابتدا ہمارے سے ہونا. بندہ ارادہ کریں گے, اللہ اس کو تکمیل کریں گے. بندہ ارادہ کرے گا, اللہ اس کو پورا کرے گا. بندہ ارادہ کرنا کافی ہے. اس لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح بولنے کے میں لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں کہ اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور نیکی کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے, لیکن تیری توفیق سے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہاں پر بھی دیکھیے, عبادت کریں گے تو مدد مانگ سکتے ہیں, عبادت نہیں کریں گے تو مدد نہیں مانگ سکتے. ایسے ہی نماز کو آؤ گے تو تم لوگوں کو کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی. قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا لفظ قرآن میں 70 سے زیادہ جگہ آیا ہے. حالانکہ نماز کے بعد روزہ, ایمان, نماز, روزے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ تینوں غریب بھی ادا کر سکتا ہے. اور زکوٰۃ اور حج کے لیے کیا ہونا؟ مال ہونا. یہ 2 کو بعد میں بیان کرتے, لیکن قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا گیا. اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں, جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا, اللہ اس کی زندگی میں, اس کے مال میں, اس کے جائیداد میں اتنی برکت دے گا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے گا. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دینے کے برابر ہو جاؤ گے, زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ گے. یا زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا وہی تو دے گا, جس پر قرضہ نہیں ہوگا وہی تو دے گا, جس کے پاس سونا ہوگا وہی تو دے گا, جس کے پاس چاندی ہوگی وہی تو دے گا زکوٰۃ. تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ دینے والے بنو. مطلب کیا؟ فراوانی آئے گی, تمہارے اندر سہولتیں آئیں گی, تمہارے پاس مال آئے گا, سونا آئے گا, چاندی آئے گی.
یعنی اللہ تعالیٰ سہولتوں کو دیں گے. تو ابتدا اللہ کے جانب سے ہونا ہے اور ابتدا ہمارے جانب سے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کو ظاہر کریں گے. تو بہرحال 4 آیتیں ہو گئی ہیں, باقی آیتیں انشاءاللہ اگلے ہفتہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.